منل جنت والناس، وہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے ہو، والناس یا انسانوں میں سے. منل جنت والناس، جنات میں سے ہو تو جنات میں سے تو شیطان سب کے سامنے ہے، لیکن لوگوں میں جو شیطان ہوگا وہ کیسے وسوسہ ڈالے گا؟ تو فرمایا کہ لوگوں میں جو شیطان ہوگا یہ لوگوں کو اس قسم کی باتیں بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ شبہات کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں سمجھ گئے نا، آج کے زمانے میں مجددین سمجھ گئے، چاہے ملحدین غامدی حضرات، اور اسی طرح جو ہے نا انجینئر مرزا محمد علی اور اس قسم کے ان کے ٹولے، سمجھ گئے، اس قسم کی باتیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کتاب الفتن میں کہ مجھے تمہارے اوپر زیادہ خوف جو ہے وہ بدترین علماء کا ہے، کہ یہ اس قسم کی باتیں بیان کریں گے کہ قرآن ایسا پڑھیں گے بالکل جیسے جو ہے نا اعلیٰ قسم کے قاری، اور فرمایا کہ قرآن ان کے گلے کے نیچے سے بھی نہیں اترے گا، اور ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جس سے لوگ شبہات میں اور شک میں مبتلا ہو جائیں گے. اور یاد رکھنا، جب بندہ شک میں مبتلا ہو جائے تو شک اور توحید دونوں جمع نہیں ہو سکتے، شک اور توحید دونوں. تو یہ لوگ اصل میں ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں. تو لہذا اس لیے، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ شیطان سے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بچ جاؤ گے، تو جو انسانی شیطان ہے وہ تو آپ کے ساتھ کبھی رہے گا، آپ کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، کوئی ماتھے پر بھی نہیں لکھا ہوگا، بلکہ بسا اوقات اس کا حلیہ اور شکل ایسا ہوگا کہ آپ ان کے حلیہ اور شکل سے متاثر ہوں گے، اور حقیقت میں وہ تمہاری ایمان کا ڈاکو ہوگا اور تمہاری ایمان کو لوٹ کر چلا جائے گا. اس لیے جن کے بجائے کس کو ذکر کر دیا؟ جن کے ساتھ ساتھ الناس کو سب سے آخر میں ذکر کر دیا کہ انسانوں کے لیے اس قسم کے لوگوں کا صحبت یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. سمجھ گئے نا؟ اور آج کل سمجھ گئے، آج کل سب سے زیادہ جو خطرناک آلہ ہے انسانوں کا وہ ہے موبائل کا آلہ، انٹرنیٹ. سمجھ گئے؟ انٹر ٹو دی نیٹ، انٹر ٹو دی نیٹ یعنی جال کے اندر انٹر ہو جانا، داخل ہو جانا. جو اس میں داخل ہو جائے تو بس وہی تعوذ بالرب ہے، رب کے پناہ میں آ کر رب ہی ان کو بچا سکتا ہے. ورنہ پھر جب چلا جاتا ہے بندہ تو آگے پھر ایسی دنیا ہے کہ نکلنا اور واپس آنا اس جال سے اتنا مشکل ہوتا ہے جتنا کہ ایک مکھی کے لیے مکڑی کے جالے سے نکلنا. ایک مکھی جس طرح ایک مکڑی کی جال میں پھنس جاتی ہے، ان کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکڑی اس کے خون کو چوس کر ان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اسی طرح یہ انٹرنیٹ نوجوانوں کو چوس کے رکھ دیتے ہیں، ان کی ایمان کو، ان کی اخلاق کو، ان کی کردار کو، ساری چیزوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ بھی کس کا ہے بھائی؟ یہ بھی یہود ہی کا ہے. تو معلوم ہوا کہ ساری خباثتوں کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہود بے بخت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.